تو یہاں لوگ آتے ہیں سوچتے ہیں یہ پتہ شیعہ ہوگا، بریلوی ہوگا، سنی ہوگا، کچھ تو ہوگا کچھ تو ہوگا، یہ صحیح ہے، کچھ تو ہوگا. وہ پھر سوچتے اس کا پتہ نہیں چلتا. اس کا پتہ کیسے؟ اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مذہب میں چلتا ہی نہیں ہے، اس کا مذہب ہی نہیں ہے. اس کا مذہب بس عشق خدا، عشق رسول. وہ ہے نہیں ہے، اللہ دے گا، لگے تو ہوئے ہیں نا. اور عشق خدا، عشق رسول کو ساری دنیا مانتی، اتفاق ہے، سب دنیا مانتی، اختلاف نہیں ہے. تو ہم چلتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، عاشق نہیں ہوں پکا. یہ دعویٰ نہیں ہے میں ابو بکر جیسا بنتا ہوں، ویسا خیرنی جیسا بن سکتا ہوں. یہ دعویٰ نہیں ہے کہ عاشق نہیں ہوں پکا. ان سے نہیں ہوں غافل، غافل نہیں ہوں عاشق. دو چیز، حسد دو قسم کا ہے. ایک حسد ہے کسی کو کسی بڑی نعمت میں دیکھنا، تمنا کرنا کہ اس کو خدا زیادہ کرے، مجھے بھی دے، میں بھی آگے نکلوں. ایک حسد ہے مذموم، کہ اس کی زوال نعمت کا سوچنا، اس پر کوئی مصیبت آئے، یہ نہیں. رشک والا حسد اچھا ہے. بہرحال بہت دور نہ نکل جاؤں. تو تم لوگ آئے ہو سوچ سوچ کے دیکھو بزرگ ہے نہیں ہے، تو پھر بزرگ کو دیکھو میرا مسئلہ حل کرے، میں مانوں گا. میرے پاس مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، مسئلے حل اللہ کرتا ہے. اور جلدی اگر ہو ہوتے ہیں بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ، وہ طریقہ، وہ وظیفے دے دیتا ہوں. لیکن جو آتے ہیں ان کو معلومات ضرور دیتا ہوں، وہ چلیں نہ چلیں معلومات دیتا ہوں. جبر سے کسی کو نہیں چلاتا. تم جبر سے کسی کو چیز پہ چلاؤ. اور جبر سے خدا نے بھی منع کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. فإنما علیک البلاغ، آپ بول بات یا کریں، باقی پوچھ گچھ ہم خود کریں گے. خدا نے کہا پوچھ گچھ اللہ کے ہم خود کر لیں گے. اے محمد آپ بتا دیا کریں ان کو. لیکن کیسے بتائیں؟ ڈانٹ سے، سختی سے نہیں، مزاج شناسی کر کے محبت سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، آپ ان کو بلائیں اللہ کی طرف حکمت کے تقاضے سے، کہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے، ان کے مزاج کو سمجھ کر. یہ کس مزاج کے؟ والموعظۃ الحسنۃ، میٹھی زبان سے بات کریں. وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کو بولو یہ بھی بات ہے، یہ بھی بات ہے، محبت سے بات کریں. تم ان کو پھر انہی سے فیصلہ کراؤ کہ کون سی بات اچھا، ہم ایسے کر لیں اچھا تو ایسے کر لیں اچھا. انہی سے پوچھیں، یہ خود فیصلہ کریں تو آسان ہو جائے گا. اس لیے میں آپ کو قرآن کے مطابق جو میری سمجھ میں آتا ہے، علم سمندر کو عبور نہیں کیا کہ میں عبور کروں گا. جتنا آدمی علم پڑھے، علم پڑھا ہی نہیں ہے، علم سمندر ختم تو ہوتا نہیں ہے، تو کس کو عبور ہوگا؟ جتنا سمجھ آ جائے سمجھ جائے، جتنا نہ آئے واللہ عالم. تو میں آپ سے یہی فیصلہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں جو یہ مشن لے کے بیٹھا ہوں، میں کسی سے لے کے نہیں بیٹھا ہوں. اور یہ مشن ہر کوئی لے کے بیٹھ سکتا ہے. یہ مشن اللہ کا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے. تو خدا رسول تک سے میں باتیں کرتا ہوں، کیوں خدا کو بھی سب مانتے ہیں، صرف بریلوی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، سب مانتے ہیں خدا رسول کو. خدا رسول سے آگے جب چلتے ہیں ماننا مشکل ہو جاتا ہے. میں تو مذہب یہ ہے، میں تو فلانے کی نسبت میں ہوں، ماننا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں. وہ خدا نے حل کر دی کہ یہ قیامت تک رہیں گے. کہ یہود نصارہ میں اتنے فرقے ہوئے، کہا کرتا میری امت میں ان سے ایک فرقہ زیادہ ہوگا، سب جہنم میں جائیں گے، مگر وہ بچے گا جو خدا رسول کی طرف ہوگا. یہ بھی آقا جی نے کہا ہے. تو تم کو جو خدا رسول کی بات ملے، تم میں کوئی بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، ہمارے سے تعلق بھلے ہو، لیکن نبی سے تو اتفاق ہونا چاہیے نا، جن کو کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا جو کلام ہوتا ہے ادھر ہی تک ہوتا ہے جہاں تک اللہ سے. باقی کلام کی دخل نہیں دیتا ہوں. شیعہ کیوں ایسے کہتے ہیں، بریلوی ان کو پتہ کیوں کرتے ہیں. ہم جو کام اللہ نے نہیں کہا اور نبی کریم نے نہیں کیا اور منع کیا، وہ ہم نے نہیں کرنا. چاہے سنی کرے، بریلوی کرے، شیعہ کرے، وہابی کرے، جماعت اسلامیہ، ہم نے وہ کام نہیں کرنا ہے کہ اس میں اختلاف آ گیا نا. ہم نے وہی کام کرنا ہے، اسی عمل کو کرنا ہے جس کو آقا نے کیا، صحابہ نے کیا. آقا جی نے کہا ما انا علیہ واصحابی،
جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو، جو عمل کسی نے کیا ہم نے وہ نہیں کیا وہ عمل مردود ہے، سرکار نے کہا. اور جو اجتہادی مسئلہ ہے وہ حل کرنا ہے. مسائل آ جاتے ہیں آقا کے وقت میں نہیں ہوئے، قرآن میں پتہ نہیں چلتا، حدیث نہیں، اس کا اندازہ کرنا ہے، اس پر یقین پورا نہیں کرنا. اندازے سے کیا اگر بعد میں قرآن حدیث میں مضبوط بات مل گئی اس کو چھوڑ دیں گے، اور جب تک کریں گے اس کو عارضی طور سے کریں گے کہ تسلی کے لیے بس. اس میں اکثر لوگ اتفاق کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس قرآن کا اثر آئے، حدیث کا اثر آئے، آپ کے پاس تبدیلی آئے، آپ کو اللہ اور نبی سے ہر وقت موافقت ہونی چاہیے. اگر آپ کو بات کان میں پڑ گئی یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے صحیح یہ بات ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ نہیں نبی کریم کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے اور یہ ثابت واقعہ جملہ نکلا ہے، اس کے بعد آپ کو سوچنا نہیں چاہیے، اندھا ہو کے چلنا چاہیے. اس کے بعد یہ میں گنجائش ڈھونڈوں اپنے مذہب کو آگے لاؤں. مذہب کو آگے نہیں لانا، اس سے بہت خیال بھی دل میں نہیں کرنا. اگر یہ چیز آپ کے دل میں بیٹھ گئی اللہ تعالیٰ نے سمجھ لو آپ پر بہت بڑا احسان کیا، آپ پہ انعام کیا. کیونکہ یہ اختلاف ختم نہیں ہوتے. خدا نے یہ اس کو آزمائش جانو، فتنہ ڈالو، حکمت سمجھو، یہ خدا نے ڈالا ہوا ہے. اور خدا نے کہا بھی ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لیکن جس پر خدا رحم کر دے بچا لے. یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی جب خدا نے کہہ دیا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، جس پر خدا رحم کر دے اس کو وہ بچ جاتا ہے، ورنہ یہ ایسے ہی رہیں گے. تو خدا کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں جس میں خدا ان پر رحم کر دیا ہے کہ ہم خدا رسول کی بات کو مانیں، باقی اختلاف کی باتوں میں نہ پڑیں. وہ ہوں گے، اور اختلاف کا حل بھی خدا نے بتا دیا کہ تم کو جس چیز میں اختلاف ہو فردوہ الی اللہ، خدا رسول کے معاملے میں حوالے کر دو. بولو واللہ عالم، اس میں نہ تم اقرار کرو نہ انکار کرو. بول میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. ایسے ہی نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوالات کرنے، زیادہ بحث کرنا. اہلک من کان قبلکم، وہ اسی سے ہلاک ہوئے تھے. تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے جب آپ نے کہا کان کی چیزیں ہلاک کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ مسئلہ قرآن کا ہے یا حدیث کا ہے جی، اب اس میں بحث اور سوالات علماء کے آگے، آپ نے اس پہ نہیں پڑھنا. جو چیز بحث میں نہ آئے، سوالات میں، اس میں سوال نہیں، بحث نہیں ہے، سب مسلمان مانتے ہیں. اگر قرآن حدیث میں نہیں بھی ہے تب بھی مانو اس کو، سب کا اتفاق ہے. کیونکہ نبی کریم فرماتے امتی لا تتفق علی الضلالہ، میری امت کبھی اتفاق نہیں کرے گی غلط مسئلے پر، گمراہی پر، اسی پر اتفاق کرے گی جو صحیح ہوگا. یہ بھی ایک حکمت ہے، رحمت ہے. تو آپ دیکھیں جس چیز پہ اتفاق نہیں ہوتا ہے، یہ فرقہ کچھ کہتا ہے، وہ تنظیم وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، بول بھائی واللہ عالم پڑھتے نہیں. جس پر سب ایک زبان، ایک دماغ، ایک دل ہوگا اس کو مان لو. تو کتنی آسان شریعت ہے، کتنا آسان حل ہے. یہ حل کہاں سے آیا ہے؟ یہ حل قرآن میں آیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے. تو خدا کرے ہم اس پر چل پڑیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سنی بریلوی نہ بنو، شیعہ نہ بنو، یہاں عاشق رسول بنو. سنی بریلوی بننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کٹر کہا پھر سمجھو تمہاری شامت آئی ہے. کٹر کا لفظ نہیں کہنا ہے. ظاہری طور سے سنی بریلوی شیعہ بننا پڑتا ہے، اس لیے بعض مسائل کا حل نہیں دکھتا ہے. تو پھر وہ کوئی علماء ادھر کے ہوتے ہیں، کوئی دیوبند کے ہوتے ہیں، بریلی شہر کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں ہمارا خیال ہے ایسے، دوسرا کہتا ہے ہمارا خیال ایسے. تو جو خیال چلتا ہے، اندازہ چلتا ہے، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو اندازے میں انسان کو خدا معافی دے دیتا ہے اگر وہ اس میں ضدی نہ ہو. اندازے میں ضدی ہو تو پھر خدا کا غضب اس پر آ جاتا ہے کہ اندازے والی چیز پر نہیں چلنا چاہیے. اندازے میں اس چیز پہ چلے، اندازہ تو کیا ہے لیکن وہ اختلاف سے خالی ہے. یہ بھی سب اگر اندازہ کیا ہے اور اختلاف سے خالی نہیں ہے، اس میں تمہاری شامت ہے، تم پر خدا کا غضب کسی وقت آ سکتا ہے. مثلا ایک چیز اختلاف سے خالی نہیں ہے، اندازہ کیا ابو بکر اچھے نہیں تھے، حضرت عمر اچھے نہیں تھے، حضرت عائشہ، اندازہ کیا نا، لیکن یہ اختلاف سے خالی نہیں ہے مسئلہ. اس نے کہا ابو بکر نے انصاف نہیں کیا باغ فدق میں، دوسرے نے کہا کہ خلافت میں، ایسی باتیں شروع کر دیں. اندازے کرتے رہے. اور تم کو پتہ ہے رسول اللہ نے پسند کیا حضرت ابو بکر کو،
پسند کیا حضرت عمر کو، پسند کیا حضرت عثمان کو، کہا عثمان کے بعد 2 بیٹیاں میری ہیں، اگر مرتی جاتی میرے پاس 40 بیٹی ہوتی میں سب عثمان کو دیتا، اتنا پسند کیا۔ تم کو حضرت عثمان سے بہت زندگی رکھنا چاہیے۔ اور آقا کو پتہ نہیں تھے قیامت تک کیا حالات پتہ تھے، کہا میرے صحابہ سے جس سے محبت کی فمن حبہم فبحبی، اس نے میں سے محبت کی جو صحابہ سے کرے گا، فمن ابغضہم فببغضی، جو ان سے بغض کرے گا اس نے محمد مصطفیٰ سے بغض کیا۔ ان کے ذاتی مسائل، آقا جانے صحابہ جانے، تم کون ہوتے بیچ میں دخل دے؟ تم نہ دخل دو، تم کو وہ جانے حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ اس میں گھسنے سے تمہارا ایمان ختم میں پڑے گا، اس کے گھسنے سے تم نبی کریم کی بات کو قبول نہیں کرو گے۔ تو نبی کریم کی جو بات قبول نہ کرے وہ مسلمان ہے، اور نبی کریم جن سے محبت کریں ان کو تم برا جانو، ہاں جی، تو خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ نبی کریم فرماتے ہیں جیسے قرآن میں آیا ہے، کوئی کسی مسلمان کو اذیت دے اس پر خدا کی لعنت ہے، اور جو رسول اللہ کو اذیت دے اس پر کتنی بڑی لعنت ہوگی۔ آقا کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، خدا کی لعنت میں ہوتی ہے دنیا آخرت میں۔ تو نبی کریم کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ مذہب کے پیچھے نہ پڑیں، مذہب کے پیچھے پڑیں تو اتنا مذہب کی بات مانیں جو اختلاف سے خالی ہو، وہ بھی اختلاف سے خالی ہو، یہ بھی تم کو قرآن نے کہا ہے اور رسول اللہ نے کہا ہے، پھر تم کو یہ بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ ماننی چاہیے۔ اگر اس میں ضد کرو گے تو سمجھو کہ تم ایک بدترین مخلوق ہو، تم کو رسول اللہ کی بات قبول نہیں ہے، قرآن کی بات قبول نہیں۔ تم یہ کیوں سوچتے انہوں نے ایسا بھی کیا ایسا کیا؟ جس کو خدا رسول کا قبول کر لیں اور حقیقت ہے تمہارے پاس، اس کا ثبوت ہے قرآن میں ان کے متعلق آیا ہے، نبی کی زبان پہ کتنی دفعہ ہے، تم کچھ بھی ان سے دیکھو اندھے ہو جاؤ، بولو ہمیں یہ قبول ہے، بس ہم نہیں جانتے، جو کیا نہیں کیا وہ جانے، ہمارا دخل ہے۔ جب خدا رسول نے قبول کیا ہم نے قبول کیا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اندھا ہو کے چلنا، کس کے پاس؟ پیچھے، اللہ کے پیچھے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے۔ کوئی مذہب لے تو اندھا ہی ہو کے چلے، میرا مذہب یہ ہے۔ نبی کریم کا مذہب ہر چیز امتیاز علیحدہ رکھنا، لکیر کا فقیر۔ ہاں، نبی کریم کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی کے ساتھ چلنا، اندھا ہو کے چلے، جتنا بھی اندھا ہو کے چلے، لیکن اس میں اختلاف نہ ہو، تب بھی بچت ہے۔ اگر اختلاف ہے قرآن سے، اس میں نبی سے اختلاف ہے، پھر اندھا ہو کے چلتا ہے، سمجھو اس نے اپنا ایمان گنوا لیا۔ اس پرہیزوں کے بعد پھر تم کو علم فائدہ دے گا، عبادت فائدہ دے گی، نماز فائدہ دے گی، سب کچھ فائدہ دے گا۔ اگر اس اصول کو تم نے، میرے کیسٹ لے جانا، اس کو سوچنا اور پوچھنا، اگر اس اصول کو تم نے چھوڑ دیا، لاکھ نماز پڑھو، لاکھ قرآن پڑھو، لاکھ شیعہ بنو، سنی بنو، بریلی بنو، تم کو فائدہ نہیں۔ اس لیے تم کو پورا اتفاق حضرت محمد مصطفیٰ سے نہیں، خدا سے، نبی سے پورا اتفاق ہونا چاہیے۔ اگر وہ بات تم کو واقعہ قرآن میں ملی ہے، تم نے دیکھا واقعہ قرآن میں ہے، واقعہ نبی کریم کی زبان، پھر تم کیوں کہتے یہ اس نے کہا اس نے کہا فلاں عالم؟ عالم اب ختم ہو گیا، کسی کی کوئی حیثیت علم کی یا منزلت کی نبی کریم کے سامنے نہیں ہے۔ یہ مرض تم میں سے اگر نکل گئی، یہ نکلنی بڑی مشکل ہے، اگر یہ مرض تم میں سے نکل گئی تو اس مرض کے بعد تم کو فائدہ ہوگا۔ اسی لوگوں کو فائدہ جو کرنا ہے کہ جب خدا تم سے خوش نہیں، نبی تم کو اتفاق نہیں ہے، تم کو اعتراض ہے، تم دوسرے کی باتوں کو مقابل رسول اللہ لاتے ہو، دوسرے کی مقابل باتیں، چاہے وہ عالم چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے اس کے پیچھے کروڑوں لوگ اس کے پیچھے ہوں، لیکن وہ قرآن کے خلاف بات ہے تو مان لینی چاہیے۔ کیما ہو جاؤ مت مانو، بولے قرآن میں منع ہے یہ نہیں ماننے، اس کا اتنا پگڑ ہے، وہ پگڑ کو کیا کرنا ہم نے؟ اتنی بڑی داڑھی کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا اس کو مانتی ہے، دنیا مانے، ہم اس کو نہیں ماننا ہے، اس لیے اس کے نبی سے اختلاف ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، سارے انبیاء ایک طرف، سارے اولیاء ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، انفرادی طور سے حضرت محمد ایک طرف۔